یونیورس ایک بہت بڑی جگہ ہے، لیکن آخر یونیورس کتنی بڑی ہے اور کیا اس کی کوئی حد بھی ہے یا پھر یہ لامحدود ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات جانیں گے۔ چاند ہماری زمین سے یونیورس کا سب سے قریب ترین آسٹرونومیکل آبجیکٹ ہے۔ اوسطاً یہ زمین سے تقریباً 3,80,000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جو کہ ایک اچھا خاصا ڈسٹنس بنتا ہے، جو کہ تقریباً 30 ارتھ کے سائیڈ بائی سائیڈ فٹ کرنے جتنا بنتا ہے۔ یا اس طرح سمجھا جائے کہ اپولو ایسٹروناٹ جنہوں نے چاند پر اب تک کا سب سے تیز رفتاری سے سفر کیا ہے، انہوں نے بھی چاند کے قریب پہنچنے میں 3 دن لگائے تھے، جبکہ ہائی وے کی رفتار سے گاڑی چلاتے ہوئے وہاں پہنچنے میں آدھا سال لگ جائے گا۔ اگر ہمارے سٹار یعنی سورج کی بات کریں، یہ ہمارے سے چاند کے مقابلے میں تقریباً 400 گنا دور ہے، جو تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ اتنا دور ہے کہ اگر زمین اور سورج کے درمیان کوئی سڑک ہوتی تو آپ کو وہاں گاڑی کے ذریعے پہنچنے میں تقریباً 170 سال لگتے، جبکہ کمرشل جیٹ کی مدد سے یہاں پہنچنے میں 17 سال لگیں گے۔ زمین کا ڈایا میٹر تقریباً 12,000 کلومیٹر ہے، جبکہ سورج کا ڈایا میٹر تقریباً 14 لاکھ کلومیٹر ہے۔ ہمارے سولر سسٹم میں نیپچون سورج سے سب سے فاصلے پر واقع سیارہ ہے۔ اس کا سورج سے ڈسٹنس تقریباً 4.5 بلین کلومیٹر ہے۔ 50,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والے نیو ہوریزون اسپیس کرافٹ نے وہاں پہنچنے میں 9 سال سے زیادہ کا عرصہ لگایا تھا۔ یہاں تک کہ ہمارے سولر سسٹم سے باہر کا سب سے قریب ترین سٹار بھی بہت فاصلے پر واقع ہے۔ ہمارے سورج کے قریب ترین سٹار سسٹم الفا سینچری ہے، جو کہ 41 ٹریلین کلومیٹر دور ہے۔ اگر لائٹ ایئرز میں بات کریں تو الفا سینچری 4.3 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے، جبکہ ایک لائٹ ایئر 9 ٹریلین کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ ملکی وے گلیکسی کائنات میں کم از کم 100 بلین گلیکسیز میں سے ایک ہے۔ اس گلیکسی میں ہمارے سورج سمیت 100 بلین سٹارز موجود ہیں۔ ملکی وے کی وسعت تقریباً 1 لاکھ لائٹ ایئرز ہے، جبکہ ہم اس گلیکسی کے مرکز سے 26,000 لائٹ ایئر سے کچھ زیادہ دور ہیں۔ ملکی وے سے قریب ترین بڑی گلیکسی اینڈرومیڈیا ہے، جو ہم سے 25 لاکھ لائٹ ایئرز کے فاصلے پر واقع ہے۔ ملکی وے اور اینڈرومیڈیا تقریباً 100 کہکشاؤں کے ایک گروپ، جسے لوکل گروپ کہتے ہیں، کی 2 بڑی گلیکسیز ہیں۔ اس لوکل گروپ کی وسعت تقریباً 1 کروڑ لائٹ ایئرز جتنی ہے۔ گلیکسیز کے ان بڑے گروپ کو گلیکسی کلسٹر کہتے ہیں۔ ہمارے قریب ترین بڑا کلسٹر ورگو کلسٹر ہے۔ اس میں 1,000 سے زیادہ گلیکسیز ہیں۔ یہ ہم سے تقریباً 5 کروڑ لائٹ ایئر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ گلیکسی کلسٹر گریوٹی کے ذریعے ایک ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور ان کا پھیلاؤ لاکھوں لائٹ ایئرز میں ہوتا ہے۔ یہ کلسٹر سپیس میں دوسرے گلیکسی کلسٹر کے ساتھ مل کر ایک اور کلسٹر بناتے ہیں، جنہیں سپر کلسٹر کہتے ہیں۔ ورگو کلسٹر اور لوکل گروپ بھی انہی سپر کلسٹر میں سے ایک کا حصہ ہیں، جسے لینیا کیا سپر کلسٹر کہا جاتا ہے، جس میں 1 لاکھ سے زیادہ گلیکسیز ہو سکتی ہیں اور اس کی وسعت 50 کروڑ لائٹ ایئرز جتنی ہے۔ تو کیا لینیا کیا سپر کلسٹر بہت بڑا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ دراصل یہ آبزرویبل یونیورس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری یونیورس 13.8 بلین سال پرانی ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہوگا کہ سب سے دور کی اشیاء جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ لائٹ ایئرز کے اکارڈنگ اتنی ہی فاصلے پر ہوگی، لیکن یونیورس ہر لمحے پھیل رہی ہے، اس لیے کسی بہت دور دراز کی چیزوں کی روشنی جب تک ہمارے تک پہنچتی ہے تو اس وقت وہ چیز مزید دور جا چکی ہوگی۔ اس لیے آبزرویبل یونیورس کی وسعت تقریباً 90 بلین لائٹ ایئرز پر محیط ہے۔ تو اس طرح کائنات بہت بڑی جگہ ہے اور یہ سچ ہے کہ ہم اس میں بہت چھوٹے ہیں۔ تو کیا یونیورس کا کوئی ایج ہے؟ بہت سے کوسمولوجسٹ اس بات پر متفق ہیں کہ کائنات فلیٹ ہے اور یہ ہمیشہ پھیلتی رہے گی، جبکہ دوسرے بہت سوں کا نظریہ ہے کہ کائنات ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اس بات کا سب سے لاجیکل آنسر یہ ہے کہ جب تمام ستارے اپنی زندگی کے اختتام کو پہنچ جائیں گے تو یونیورس ختم ہو جائے گی، کیونکہ جیسے ہی روشنی ختم ہو جائے گی ہر چیز پر اندھیرا چھا جائے گا۔ اگر بقا کے دوسرے ذرائع دستیاب ہوں تو شاید کائنات وہاں ختم نہ ہو۔ کچھ کا خیال ہے کہ کائنات ایکسپینڈ ہونے کے ساتھ ٹھنڈی ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے زندگی کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اس تھیوری کو بگ فریز کا نام دیا گیا ہے۔
ایک اور پاپولر سینیریو یہ ہے کہ ہماری کائنات پھیلنا بند کر دے گی اور حقیقت میں اس عمل کو ریورس کر دے گی۔ جب ایسا ہوتا ہے تو کائنات ری کولیپس کر جائے گی اور ممکنہ طور پر بگ بینگ کی صورت میں ایک نیا آغاز ہوگا۔ اس سینیریو کو بگ کرنچ کا نام دیا گیا ہے، جبکہ ایک تیسری پاپولر تھیوری کو بگ رپ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ایٹم کے ساتھ ساتھ ہر چیز ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ ایسا تب ہوگا جب ڈارک انرجی کشش ثقل سے زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ تاہم ان سینیریو سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ابھی ایسا ہونے میں اربوں سال لگیں گے۔